الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ سورۃ بقرہ سٹارٹ کریں گے، جس کی تفسیر انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ اللہ کریم ہمیں توفیق عنایت فرمائے کہ ہم لفظ بلفظ انتہائی ذمہ داری کے ساتھ کوشش کریں کہ اسے جو ہے وہ آپ تک پہنچائیں۔ الرحمن الرحیم، الف لام میم، الف لام میم، سورۃ بقرہ آیت نمبر 1۔ یہ حروف مقطعات قرآن مجید کی بعض صورتوں کے آغاز میں پائے جاتے ہیں۔ جس زمانہ میں قرآن مجید نازل ہوا ہے اس دور کے اسالیب بیان میں اس طرح کے حروف مقطعات کا استعمال عام طور پر معروف تھا۔ خطیب اور شعراء دونوں اس اسلوب سے کام لیتے تھے، چنانچہ اب بھی کلام جاہلیت کے جو نمونے محفوظ ہیں ان میں ان کی مثالیں ہمیں ملتی ہیں۔ اس استعمال عام کی وجہ سے یہ مقطعات رسیدہ نہ تھے جس کو بولنے والے کے سوا کوئی نہ سمجھتا ہو، بلکہ سامعین بالعموم جانتے تھے کہ ان سے مراد کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کے خلاف نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہم اثر مخالفین میں سے کسی نے بھی یہ اعتراض کبھی نہیں کیا کہ یہ بے معنی حروف کیسے ہیں جو تم بعض صورتوں کی ابتدا میں بولتے ہو، اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام سے بھی ایسی کوئی روایت منقول نہیں ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ان کے معنی پوچھے ہوں۔ بعد میں اسلوب عربی زبان میں متروک ہوتا چلا گیا اور اس بنا پر مفسرین کے لیے ان کے معنی متعین کرنا مشکل ہو گیا۔ لیکن یہ ظاہر ہے کہ نہ تو ان حروف کا مفہوم سمجھنے پر قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کا انحصار ہے، اور نہ یہ بات ہے کہ اگر کوئی شخص ان کے معنی نہ جانے گا تو اس کے لیے راہ راست پانے میں کوئی نقص رہ جائے گا۔ ایک عام ناظر کے لیے کچھ ضروری نہیں ہے کہ وہ ان کی تحقیق گرداں ہو۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہدایت ہے ان پرہیزگاروں کے لیے۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 2۔ اس کا ایک سیدھا سادہ مطلب تو یہ ہے کہ بے شک یہ اللہ کی کتاب ہے، مگر ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ایسی کتاب ہے جس میں شک کی کوئی بات نہیں۔ دنیا میں جتنی کتابیں امور ما بعد الطبیعت اور حقائق ماوراء ادراک سے بحث کرتی ہیں وہ سب قیاس و گمان پر مبنی ہیں، اس لیے ان کے مصنف بھی اپنے بیانات کے بارے میں شک سے پاک نہیں ہو سکتے، خواہ وہ کتنے ہی یقین کا اظہار کریں۔ لیکن یہ کتاب ہے تو سراسر ہدایت و رہنمائی، مگر اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی میں چند صفات پائی جاتی ہوں۔ ان میں سے اولین صفت یہ ہے کہ آدمی پرہیزگار ہو، بھلائی اور برائی میں تمیز کرتا ہو، برائی سے بچنا چاہتا ہو، بھلائی کا طالب ہو اور اس پر عمل کرنے کا خواہش مند ہو۔ رہے وہ لوگ جو دنیا میں جانوروں کی طرح جیتے ہیں، جنہیں کبھی یہ فکر لاحق نہ ہوتی ہو کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ صحیح بھی ہے یا نہیں، بس جدھر دنیا چل رہی ہو یا جدھر خواہش نفس دھکیل دے یا جدھر قدم اٹھ جائیں اس طرف چل پڑتے ہوں، تو ایسے لوگوں کے لیے قرآن میں کوئی رہنمائی نہیں ہے۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 2۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو رزق ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 4۔ یہ قرآن سے فائدہ اٹھانے کے لیے دوسری شرط ہے۔ غیب سے مراد وہ حقیقتیں ہیں جو انسان کے حواس سے پوشیدہ ہیں اور کبھی براہ راست عام انسان کے تجربہ و مشاہدہ میں نہیں آتی، مثلا خدا کی ذات و تجربہ و مشاہدہ میں نہیں آتی، مثلا خدا کی ذات و صفات، ملائکہ، وحی، جنت، دوزخ وغیرہ۔ ماننا اور اس اعتماد پر ماننا کہ نبی ان کی خبر دے رہا ہے ایمان بالغیب ہے۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص ان غیر محسوس حقیقتوں کو ماننے کے لیے تیار ہو، صرف وہی قرآن کی طرح رہنمائی سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ رہا وہ شخص جو ماننے کے لیے دیکھنے اور چکھنے اور سونگھنے کی شرط لگائے اور جو کہے کہ میں کسی ایسی چیز کو نہیں مان سکتا جو ناپی اور تولی نہ جا سکتی ہو، تو وہ اس کتاب سے ہدایت نہیں پا سکتا۔
یہ تیسری شرط ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ صرف مان کر بیٹھ جانے والے ہوں وہ قرآن سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی ایمان لانے کے بعد فوراً ہی عملی اطاعت کے لیے آمادہ ہو جائے، اور عملی اطاعت کی اولین علامت اور دائمی علامت نماز ہے۔ ایمان لانے پر چند گھنٹے بھی نہیں گزرتے کہ مؤذن نماز کے لیے پکارتا ہے، اور اس وقت فیصلہ ہو جاتا ہے کہ ایمان کا دعویٰ کرنے والا اطاعت کے لیے بھی تیار ہے یا نہیں۔ پھر یہ مؤذن روز 5 وقت پکارتا رہتا ہے، اور جب بھی انسان اس کی پکار پر لبیک نہ کہے اس وقت ظاہر ہو جاتا ہے کہ مدعی ایمان اطاعت سے خارج ہو گیا ہے۔ پس ترک نماز دراصل ترک اطاعت ہے، اور ظاہر بات ہے کہ جو شخص کسی کی ہدایت پر کاربند ہونے کے لیے ہی تیار نہ ہو، اس کے لیے ہدایت دینا اور نہ دینا یکساں ہے۔ یہاں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اقامت الصلاۃ ایک جامع اصطلاح ہے۔ اس کے معنی صرف یہ نہیں ہے کہ آدمی پابندی کے ساتھ نماز ادا کرے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اجتماعی طور پر نماز کا نظام باقاعدہ قائم کیا جائے۔ اگر کسی بستی میں ایک شخص انفرادی طور پر نماز کا پابند ہو لیکن جماعت کے ساتھ اس فرض کی ادا کرنے کا نظم نہ ہو تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہاں نماز قائم کی جائے۔ یہ قرآن کی رہنمائی سے فائدہ اٹھانے کے لیے چوتھی شرط ہے کہ آدمی تنگ دل نہ ہو، زر پرست نہ ہو، اس کے مال میں خدا اور بندوں کی جو حقوق مقرر کیے جائیں انہیں ادا کرنے کے لیے تیار ہو۔ جس چیز پر ایمان لایا اس کی خاطر مالی قربانی کرنے میں بھی دریغ نہ کرے۔ والذین یؤمنون بما انزل علیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ جو کتاب تم پر نازل کی گئی ہے یعنی قرآن، اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئی تھیں ان سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 7۔ یہ 5ویں شرط ہے کہ آدمی ان تمام کتابوں کو برحق تسلیم کرے جو وحی کے ذریعے سے خدا نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور ان سے پہلے کے انبیاء پر مختلف زمانوں اور ملکوں میں نازل کی۔ اس شرط کی بنا پر قرآن کی ہدایت کا دروازہ ان سب لوگوں پر بند ہے جو سرے سے ضرورت پر قائل ہی نہ ہوں کہ انسان کو خدا کی طرف سے ہدایت ملنی چاہیے، یا اس ضرورت کے تو قائل ہوں مگر اس کے لیے وحی اور رسالت کی طرف رجوع کرنا غیر ضروری سمجھتے ہوں، اور خود کچھ نظریات قائم کر کے انہی کو خدائی ہدایت قرار دے بیٹھیں، یا آسمانی کتابوں کے بھی قائل ہوں مگر صرف اس کتاب یا ان کتابوں پر ایمان لائیں جنہیں ان کے باپ دادا مانتے چلے آئے ہیں، رہی اسی سرچشمے سے نکلی ہوئی دوسری ہدایت تو وہ ان کو قبول کرنے سے انکار کر دیں۔ ایسے سب لوگوں کو الگ کر کے قرآن اپنا چشمہ فیض صرف ان لوگوں کے لیے کھولتا ہے جو اپنے آپ کو خدائی ہدایت کا محتاج بھی مانتے ہوں اور یہ بھی تسلیم کرتے ہوں کہ خدا کی یہ ہدایت ہر انسان کے پاس الگ الگ نہیں آتی بلکہ انبیاء اور کتب آسمانی کے ذریعے سے ہی خلق تک پہنچتی ہیں، اور پھر وہ کسی نسلی اور قومی تعصب میں بھی مبتلا نہ ہوں بلکہ خاص حق کے پرستار ہوں، جہاں جس شکل میں بھی آیا ہے اس کے آگے سر جھکا دیں۔ یہ 6 اور آخری آیت ہے۔ آخرت ایک جامع لفظ ہے جس کا اطلاق بہت سے عقائد کے مجموعہ پر ہوتا ہے۔ اس میں حسب ذیل عقائد شامل ہیں: یہ کہ انسان اس دنیا میں غیر ذمہ دار نہیں ہے بلکہ اپنے تمام اعمال کے لیے خدا کے سامنے جواب دہ ہے۔ نمبر 2، یہ کہ دنیا کا موجودہ نظام ابدی نہیں ہے بلکہ ایک وقت پر جس سے صرف خدا ہی جانتا ہے اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ نمبر 3، یہ کہ اس عالم کے خاتمے کے بعد خدا ایک دوسرا عالم بنائے گا اور اس میں پوری نوع انسانی کو جو ابتدائی افرینش سے قیامت تک زمین پر پیدا ہوئی تھی بیک وقت دوبارہ پیدا کرے گا اور سب کو جمع کر کے ان کے اعمال کا حساب لے گا اور ہر ایک کو اس کے کیے کا پورا بدلہ دے۔ جو لوگ نیک قرار پائیں گے وہ جنت میں جائیں گے اور جو لوگ بد ٹھہریں گے وہ دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ یہ کہ کامیابی اور ناکامی کی اصلی معیار موجودہ زندگی کی خوشحالی اور بدحالی نہیں بلکہ در حقیقت کامیاب انسان وہ ہے جو خدا کے آخری فیصلے میں کامیاب ٹھہرے اور ناکام وہ ہے جو وہاں ناکام ہو۔ عقائد کے اس مجموعے پر جن لوگوں کو یقین نہ ہو وہ قرآن سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ ان باتوں کا انکار تو درکنار اگر کسی کے دل میں ان کی طرف سے شک اور تذبذب بھی ہو تو وہ اس راستہ پر نہیں چل سکتا جو انسانی زندگی کے لیے قرآن نے تجویز کیا ہے۔
उलाइक अला हुदन मिर रब्बिहिम व उलाइक हुमुल मुफलिहून। लोग अपने रब की तरफ से राह रास्त पर हैं और वही फलाह पाने वाले हैं। इन्नल्लज़ीना कफ़रू वस्सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। जिन लोगों ने इन बातों को तस्लीम करने से इनकार कर दिया उनके लिए यकसा है, खा तुम उन्हें खबरदार करो या ना करो, बहरहाल वो मानने वाले नहीं। यानी वो 6 के 6 शर्तें जिनका जिक्र ऊपर हुआ है पूरी ना की और इन सब को या इनमें से किसी एक को भी कबूल करने से इनकार कर दिया। ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समीइहिम व अला अबसारिहिम ग़िशावतुन व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। इनके दिलों पर उनके कानों पर मोहर लगा दी है और उनकी आंखों पर पर्दा पड़ गया है, वो सख्त सजा के मुस्तहिक हैं। सूरत बकरा आयत नंबर 10। इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह ने मोहर लगा दी थी इसलिए उन्होंने तस्लीम करने से इनकार किया, बल्कि मतलब ये है जब उन्होंने बुनियादी अमूर को रद्द कर दिया जिनका जिक्र ऊपर किया गया है और अपने लिए कुरान की पेश करदा रास्ते के खिलाफ दूसरा रास्ता पसंद कर लिया तो अल्लाह ने उनके दिलों पर कानों पर मोहर लगा दी है। और इस मोहर लगने की कैफियत का तजर्बा हर उस शख्स को होगा जिसे कभी तबलीग का इत्तफाक हुआ हो। जब कोई शख्स आपके पेश करदा तरीके को जांचने के बाद एक दफा रद्द कर देता है तो उसका जहन कुछ इस तरह मुखालिफ सिमत में चल पड़ता है कि फिर आपकी कोई बात उसकी समझ में नहीं आती। आपकी दावत के लिए उसके कान बहरे और आपके तरीके की खूबियों के लिए उसकी आंखें अंधी हो जाती हैं और सरीह तौर पर महसूस होता है कि फिल वाक़े इसके दिल पर मोहर लगी हुई है। वमिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। बाज़ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान लाए हैं, हालांकि दर हकीकत वो मोमिन नहीं हैं। युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना अनफुसहुम यखदऊन इल्ला अनफुसहुम व मा यशउरून। वो अल्लाह और ईमान लाने वालों के साथ धोखाबाजी कर रहे हैं मगर दरअसल वो खुद अपने आप ही को धोखा में डाल रहे हैं और उन्हें इसका शऊर नहीं है। सूरत बकरा आयत नंबर 11। यानी वो अपने आप को इस गलतफहमी में मुब्तला कर रहे हैं कि उनकी ये मुनाफिकाना रविश उनके लिए मुफीद होगी, हालांकि दरअसल ये उनको दुनिया में ही नुकसान पहुंचाएगी और आखिरत में भी। दुनिया में एक मुनाफिक चंद रोज के लिए लोगों को धोखा दे सकता है मगर हमेशा उसका धोखा नहीं चल सकता। आखिरकार उसकी मुनाफिकत का राज फाश होकर रहता है और फिर माशरे में उसकी कोई साख बाकी नहीं रहती। रही आखिरत तो वहाँ ईमान का ज़बानी दावा कोई कीमत नहीं रखता अगर अमल इसके खिलाफ हो। फी कुलूबिहिम मरदुन फज़ादहुमुल्लाहु मरदन वलहुम अज़ाबुन अलीमुन बिमा कानू यक्सिबून। दिलों में एक बीमारी है जिसे अल्लाह ने और ज्यादा बढ़ा दिया और जो झूठ वो बोलते हैं उसकी पादाश में उनके लिए दर्दनाक सजा है। सूरत बकरा आयत नंबर 12। बीमारी से मुराद मुनाफिकत की बीमारी है और अल्लाह के इस बीमारी में इजाफा करने का मतलब ये है कि वो मुनाफिकीन को उनके निफाक की सजा फौरन नहीं देता बल्कि इन्हें ढील देता है और इस ढील का नतीजा ये होता है कि मुनाफिक लोग अपनी चालों को बज़ाहिर कामयाब होते देखकर और ज्यादा मुकम्मल मुनाफिक बनते चले जाते हैं। वइज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फिल अर्दि क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून। जब कभी उनसे कहा गया कि जमीन पर फसाद बर्पा ना करो तो उन्होंने यही कहा कि हम तो इस्लाह करने वाले हैं। अला इन्नहुम हुमुल मुफ़सिदून वलाकिन्नल्लाह यशऊरून। खबरदार हकीकत में यही लोग मुफ़सिद हैं मगर इन्हें शऊर नहीं है।